غزل الغزلات باب 1۔ سلیمان کی غزل الغزلات۔ وہ مجھے اپنے منہ سے بوسے دے، کیونکہ تیری محبت میں سے کہیں زیادہ راحت بخش ہے۔ تیری عطر کی خوشبو کتنی من موہن ہے۔ تیرا نام چھڑکا گیا مہکدار تیل ہی ہے، اس لیے کنواریاں تجھے پیار کرتی ہیں۔ آ مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جا، آ ہم دوڑ کر چلے جائیں۔ بادشاہ مجھے اپنے کمروں میں لے جائے اور ہم باغ باغ ہو کر تیری خوشی منائیں۔ ہم میں کی نسبت تیرے پیار کی زیادہ تعریف کریں۔ مناسب ہے کہ لوگ تجھ سے محبت کریں۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں سیاہ فام لیکن من موہن ہوں۔ میں کیدار کے خیموں جیسی، سلیمان کے خیموں کے پردوں جیسی خوبصورت ہوں۔ اس لیے مجھے حقیر نہ جانو کہ میں سیاہ فام ہوں، کہ میری جلد دھوپ میں جھلس گئی ہے۔ میرے سگے بھائی مجھ سے ناراض تھے، اس لیے انہوں نے مجھے انگور کے باغوں کی دیکھ بھال کے ذمہ داری دی۔ انگور کے اپنے ذاتی باغ کی دیکھ بھال میں کر نہ سکی۔ اے تو جو میری جان کا پیارا ہے، مجھے بتا کہ بھیڑ بکریاں کہاں چرا رہا ہے۔ تو انہیں دوپہر کے وقت کہاں آرام کرنے بٹھاتا ہے۔ میں کیوں نقاب پوش کی طرح تیرے ساتھیوں کی ریوڑوں کے پاس ٹھہری رہوں؟ کیا تو نہیں جانتی، تو جو عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے؟ پھر گھر سے نکل کر کھوج لگا کہ میری بھیڑ بکریاں کس طرف چلی گئی ہیں۔ اپنے میمنوں کو گلہ بانوں کے خیموں کے پاس چرا۔ میری محبوبہ، میں تجھے کس چیز سے تشبیہ دوں؟ تو فرعون کا شاندار رتھ کھینچنے والی گھوڑی ہے۔ تیرے گال بالیوں سے کتنے آراستہ ہیں، تیری گردن موتی کے گلوبند سے کتنی دل فریب لگتی ہے۔ ہم تیرے لیے سونے کا ہار ایسا بنوا لیں گے جس میں چاندی کے موتی لگے ہوں۔ جتنی دیر بادشاہ ضیافت میں شریک تھا، میرے بال چھڑ کی خوشبو چاروں طرف پھیلتی رہی۔ میرا محبوب گویا مر کی ڈبیا ہے جو میری چھاتیوں کے درمیان پڑی رہتی ہے۔ میرا محبوب میرے لیے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے جو عین جدی کے انگور کے باغوں سے لایا گیا ہے۔ میری محبوبہ، تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین، تیری آنکھیں کبوتر ہی ہیں۔ میرے محبوب، تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا دلربا۔ سایہ دار ہریالی ہمارا بستر اور دیودار کے درخت ہمارے گھر کے شہتیر ہیں۔ جونیپر کے درخت تختوں کا کام دیتے ہیں۔ غزل الغزلات باب 2۔ میں میدان شارون کا پھول اور وادیوں کی سوسن ہوں۔ لڑکیوں کے درمیان میری محبوبہ کانٹے دار پودوں میں سوسن کی مانند ہے۔ جوان آدمیوں میں میرا محبوب جنگل میں سیب کے درخت کی مانند ہے۔ میں اس کے سائے میں بیٹھنے کی کتنی آرزومند ہوں۔ اس کا پھل مجھے کتنا میٹھا لگتا ہے۔ وہ مجھے میں کدے میں لایا، میرے اوپر اس کا جھنڈا محبت ہے۔ کشمش کی ٹکیوں سے مجھے تر و تازہ کرو، سیبوں سے مجھے تقویت دو، کیونکہ میں عشق کے مارے بیمار ہو گئی ہوں۔ اس کا بایاں بازو میرے سر کے نیچے ہوتا اور داہنا بازو مجھے گلے لگاتا ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، غزالوں اور کھلے میدان کی ہرنیوں کی قسم کھاؤ کہ جب تک محبت خود نہ چاہے تم اسے نہ جگاؤ گی نہ بیدار کرو گی۔ سنو، میرا محبوب آ رہا ہے۔ وہ دیکھو، وہ پہاڑوں پر پھلانگتا اور ٹیلوں پر سے اچھلتا کودتا آ رہا ہے۔ میرا محبوب غزال یا جوان ہرن کی مانند ہے۔ اب وہ ہمارے گھر کی دیوار کے سامنے رک کر کھڑکیوں میں سے جھانک رہا، جنگلے میں سے تک رہا ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے، اے میری خوبصورت محبوبہ، اٹھ کر میرے ساتھ چل۔ دیکھ، سردیوں کا موسم گزر گیا ہے، بارشیں بھی ختم ہو گئی ہیں، زمین سے پھول پھوٹ نکلے ہیں اور گیت کا وقت آ گیا ہے۔ کبوتروں کی غونغوں ہمارے ملک میں سنائی دیتی ہیں۔ انجیر کے درختوں پر
पहली फसल का फल पक रहा है और अंगूर की बेलों के फूल खुशबू फैला रहे हैं। चुनांचे आ मेरी हसीन महबूबा, उठकर आजा। ऐ मेरी कबूतर, चट्टान की दरारों में छुपी न रह, पहाड़ी पत्थरों में पोशीदा न रह, बल्कि मुझे अपनी शक्ल दिखा, मुझे अपनी आवाज सुनने दे, क्योंकि तेरी आवाज शीरीन, तेरी शक्ल खूबसूरत है। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ लो, उन छोटी लोमड़ियों को जो अंगूर के बागों को तबाह करती हैं, क्योंकि हमारी बेलों से फूट निकलेगी। मेरा महबूब मेरा ही है और मैं उसी की हूँ, उसी की जो सोसनों में चरता है। ऐ मेरे महबूब, इससे पहले कि शाम की हवा चले और साए लंबे होकर फरार हो जाएं, गजाल या जवान हिरन की तरह संगलाख पहाड़ों का रुख कर। गजलुल गजलात बाब 3। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटती थी तो मैंने उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा लेकिन न पाया। मैं बोली, अब मैं उठकर शहर में घूमती उसकी गलियों और चौकों में फिरकर उसे तलाश करती हूँ जो मेरी जान का प्यारा है। मैं ढूंढती रही लेकिन वो न मिला। जो चौकीदार शहर में गश्त करते हैं उन्होंने मुझे देखा। मैंने पूछा, क्या आपने उसे देखा है जो मेरी जान का प्यारा है? आगे निकलते ही मुझे वो मिल गया जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे पकड़ लिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जब तक उसे अपनी माँ के घर में न ले जाऊं, उसके कमरे में न पहुंचाऊं जिसने मुझे जन्म दिया था। ऐ यरूशलेम की बेटियों, गजालों और खुले मैदान की हिरनियों की कसम खाओ कि जब तक मोहब्बत खुद न चाहे तुम उसे न जगाओगी न बेदार करोगी। ये कौन है जो धुएं के सुतून की तरह सीधा हमारे पास चला आ रहा है? उससे चारों तरफ मुर, नजूर और ताजुर की तमाम खुशबुएं फैल रही हैं। ये तो सुलेमान की पालकी है जो इसराइल के 60 पहलवानों से घिरी हुई है। सब तलवार से लैस और तजुर्बाकार फौजी हैं। हर एक ने अपनी तलवार को रात के हौलनाक खतरों का सामना करने के लिए तैयार कर रखा है। सुलेमान बादशाह ने खुद ये पालकी लुबनान के देवदार की लकड़ी से बनवाई है। उसने उसके पाए चांदी से, पुष्ट सोने से और नशिस्त अर्गवानी रंग के कपड़े से बनवाई। यरूशलेम की बेटियों ने बड़े प्यार से उसे उसका अंदरूनी हिस्सा मुरस्साकारी से आरास्ता किया। ऐ सियोन की बेटियों, निकल आओ और सुलेमान बादशाह को देखो। उसके सर पर वो ताज है जो उसकी माँ ने उसकी शादी के दिन उसके सर पर पहनाया, उस दिन जब उसका दिल बाग बाग हुआ। गजलुल गजलात बाब 4। मेरी महबूबा, तू कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन है। नकाब के पीछे तेरी आंखों की झलक कबूतरों की मानिंद है। तेरे बाल उन बकरियों की मानिंद हैं जो उछलती कूदती कोहजिलात से उतरती हैं। तेरे दांत अभी अभी कतरी और नहलाई हुई भेड़ों जैसे सफेद हैं। हर दांत का जुड़वा है, एक भी कम नहीं हुआ। तेरे होंठ किरमिजी रंग का डोरा है। तेरा मुंह कितना प्यारा है। नकाब के पीछे तेरे गालों की झलक अनार के टुकड़ों की मानिंद दिखाई देती है। तेरी गर्दन दाऊद के बुर्ज जैसी दिलरुबा है। जिस तरह इस गोल और मजबूत बुर्ज से पहलवानों के 1000 ढालें लटकती हैं, उसी तरह तेरी गर्दन भी जेवरात से आरास्ता है। तेरी छातियां सोसनों में चरने वाले गजाल के जुड़वा बच्चों की मानिंद हैं। इससे पहले कि शाम की हवा चले और साए लंबे होकर फरार हो जाएं, मैं मुर के पहाड़ और नजूर की पहाड़ी के पास चलूंगा। मेरी महबूबा, तेरा हुस्न कामिल है, तुझ में कोई नुक्स नहीं। आ मेरी दुल्हन लुबनान से मेरे साथ आ। हम कोहे अमाना की चोटी से, सनीर और हरमोन की चोटियों से उतरें।
शेरों की मादों और चीतों के पहाड़ों से उतरे। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, तूने मेरा दिल चुरा लिया है। अपनी आंखों की एक ही नजर से, अपने गुलूबंद के एक ही जौहर से तूने मेरा दिल चुरा लिया है। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, तेरी मोहब्बत कितनी मनमोहन है। तेरा प्यार मैं से कहीं ज्यादा पसंदीदा है। बलसान की कोई भी खुशबू तेरी महक का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी दुल्हन, जिस तरह शहद छत्ते से टपकता है, उसी तरह तेरे होठों से मिठास टपकती है। दूध और शहद तेरी जुबान तले रहते हैं। तेरे कपड़ों की खुशबू सूंघ कर लुबनान की खुशबू याद आती है। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, तू एक बाग है जिसकी चार दीवारी किसी और को अंदर आने नहीं देती। एक बंद किया गया चश्मा जिस पर मोहर लगी है। बाग में अनार के दरख्त लगे हैं जिन पर लजीज फल पक रहा है। मेहंदी के पौधे भी अलग उग रहे हैं। हाँ, छड़, जाफरान, खुशबूदार बेद, दारचीनी, नजूर की हर किस्म का दरख्त, मुर, ऊद और हर किस्म का लुबनान बाग में फलता फूलता है। तू बाग का उबलता चश्मा है, एक ऐसा मुनब्बा जिसका ताजा पानी लुबनान से बहकर आता है। ऐ शुमाली हवा जाग उठ, ऐ जनूबी हवा आ, मेरे बाग में से गुजर, ताकि वहां से चारों तरफ बलसान की खुशबू फैल जाए। मेरा महबूब अपने बाग में आकर उसके लजीज फलों से खाए। गजलुल गजलात बाब 5। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, अब मैं अपने बाग में दाखिल हो गया हूँ। मैंने अपना मुर अपने बलसान समेत चुन लिया, अपना छत्ता शहद समेत खा लिया, अपनी मैं अपने दूध समेत पी ली है। खाओ मेरे दोस्तों, खाओ और पियो, मोहब्बत से सरशार हो जाओ। मैं सो रही थी लेकिन मेरा दिल बेदार रहा। सुन, मेरा महबूब दस्तक दे रहा है। ऐ मेरी बहन, मेरी साथी, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। ऐ मेरी कबूतर, मेरी कामिल साथी, मेरा सर ओस से तर हो गया है, मेरी जुल्फें रात के शबनम से भीग गई हैं। मैं अपना लिबास उतार चुकी हूँ, अब मैं किस तरह उसे दोबारा पहन लूं। मैं अपने पांव धो चुकी हूँ, अब मैं उन्हें किस तरह दोबारा मैला करूं। मेरे महबूब ने अपना हाथ दीवार के सुराख में से अंदर डाल दिया, तब मेरा दिल तड़प उठा। मैं उठी ताकि अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलूं। मेरे हाथ मुर से और मेरी उंगलियां मुर की खुशबू से टपक रही थी। जब मैं कुंडी खोलने आई, मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन वो मुड़कर चला गया था। मुझे सख्त सदमा हुआ। मैंने उसे तलाश किया लेकिन ना मिला। मैंने उसे आवाज दी लेकिन जवाब ना मिला। जो चौकीदार शहर में गश्त करते हैं उनसे मेरा वास्ता पड़ा। उन्होंने मेरी पिटाई करके मुझे जख्मी कर दिया। फसील के चौकीदारों ने मेरी चादर भी छीन ली। ऐ यरूशलेम की बेटियों, कसम खाओ कि अगर मेरा महबूब मिला तो उसे इत्तला दोगी। मैं मोहब्बत के मारे बीमार हो गई हूँ। तू जो औरतों में सबसे हसीन है, हमें बता तेरे महबूब की क्या खासियत है जो दूसरों में नहीं है। तेरा महबूब दूसरों से किस तरह सबकत रखता है कि तू हमें ऐसी कसम खिलाना चाहती है। मेरे महबूब की जिल्द गुलाबी और सफेद है। हजारों के साथ उसका मुकाबला करो तो उसका आला किरदार नुमाया तौर पर नजर आएगा। उसका सर खालिस सोने का है, उसके बाल खजूर के फूलदार गुच्छों की मानिंद और कौवे की तरह स्याह हैं। उसकी आंखें नदियों के किनारे के कबूतरों की मानिंद हैं जो दूध में नहलाए और कसरत के पानी के पास बैठे हैं। उसके गाल बलसान की क्यारी की मानिंद, उसके होंठ मुर से टपकते सूसन के फूलों जैसे हैं। उसके बाजू सोने की सलाखें हैं जिनमें पुखराज जड़े हुए हैं। उसका जिस्म हाथी दांत का शाहकार है जिसमें संगे लाजवर्द के पत्थर लगे हैं। उसकी रानें मरमर के
ستون ہیں جو خالص سونے کے پایوں پر لگے ہیں۔ اس کا حلیہ لبنان اور دیودار کے درختوں جیسا عمدہ ہے۔ اس کا منہ مٹھاس ہی ہے، غرض وہ ہر لحاظ سے پسندیدہ ہے۔ غزل الغزلات باب 6۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، میرا دوست۔ اے تو جو جوان عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے، تیرا محبوب کدھر چلا گیا؟ اس نے کون سی سمت اختیار کی تاکہ ہم تیرے ساتھ اس کا کھوج لگائیں؟ میرا محبوب یہاں سے اتر کر اپنے باغ میں چلا گیا ہے، وہ بلسان کی کیاریوں کے پاس گیا ہے تاکہ باغوں میں چرے اور سوسن کے پھول چنے۔ میں اپنے محبوب کی ہی ہوں اور وہ میرا ہی ہے، وہ جو سوسنوں میں چرتا ہے۔ میری محبوبہ، تو ترزا شہر جیسی حسین، یروشلم جیسی خوبصورت اور علم بردار دستوں جیسی روبدار ہے۔ اپنی نظروں کو مجھ سے ہٹا لے، کیونکہ وہ مجھ میں الجھن پیدا کر رہی ہیں۔ تیرے بال ان بکریوں کی مانند ہیں جو اچھلتی کودتی کوہجلات سے اترتی ہیں۔ تیرے دانت ابھی ابھی نہلائی ہوئی بھیڑوں جیسی سفید ہیں، ہر دانت کا جڑواں ہے، ایک بھی گم نہیں ہوا۔ نقاب کے پیچھے تیرے گالوں کی جھلک انار کے ٹکڑوں کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ وہ بادشاہ کی 60 بیویاں، 80 داشتائیں اور بے شمار کنواریاں ہوں، لیکن میری کبوتر، میری کامل ساتھی لاسانی ہے۔ وہ اپنی ماں کی واحد بیٹی ہے جس نے اسے جنم دیا، اس کی پاک لاڈلی ہے۔ بیٹوں نے اسے دیکھ کر اسے مبارک کہا، رانیوں اور داشتاؤں نے اس کی تعریف کی۔ یہ کون ہے جو طلوع صبح کی طرح چمک اٹھی، چاند جیسی خوبصورت، آفتاب جیسی پاک اور علم بردار دستوں جیسی روبدار ہے؟ میں اخروٹ کے باغ میں اتر آتا تاکہ وادی میں پھوٹنے والے پودوں کا معائنہ کروں۔ میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا انگور کی کوپلیں نکل آئیں یا انار کے پھول لگ گئے ہیں، لیکن چلتے چلتے نہ جانے کیا ہوا، میری آرزو نے مجھے میری شریف قوم کے رتھوں کے پاس پہنچایا۔ اے شمولیت، لوٹ آ مڑ کر لوٹ آ تاکہ ہم تجھ پر نظر کریں۔ تم شمولیت کو کیوں دیکھنا چاہتی ہو؟ ہم لشکرگاہ کا لوک ناچ دیکھنا چاہتی ہیں۔ غزل الغزلات باب 7۔ اے رئیس کی بیٹی، جوتوں میں چلنے کا تیرا انداز کتنا منموہن ہے۔ تیری خوش وضع رانے ماہر کاریگر کے زیورات کی مانند ہیں۔ تیری ناف پیالہ ہے جو میں سے کبھی نہیں محروم رہتی۔ تیرا جسم گندم کا ڈھیر ہے جس کا احاطہ سوسن کے پھولوں سے کیا گیا ہے۔ تیری چھاتیاں غزال کے جڑواؤں بچوں کی مانند ہیں۔ تیری گردن ہاتھی دانت کا مینار، تیری آنکھیں حسبون شہر کے تالاب ہیں، وہ جو بطربیم کے دروازے کے پاس ہیں۔ تیری ناک مینار لبنان کی مانند ہے جس کا منہ دمشق کی طرف سے ہے۔ تیرا سر کوہ کرمل کی مانند ہے۔ تیرے کھلے بال ارغوان کی طرح قیمتی اور دلکش ہیں۔ بادشاہ تیری زلفوں کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ اے خوشبو سے لبریز محبت، تو کتنی حسین ہے، کتنی دلربا۔ تیرا قد و قامت کھجور کے درخت سا، تیری چھاتیاں انگور کے گچھوں جیسی ہیں۔ میں بولا، میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر اس کے پھولدار گچھوں پر ہاتھ لگاؤں گا۔ تیری چھاتیاں انگور کے گچھوں کی مانند ہوں، تیرے سانس کی خوشبو سیبوں کی خوشبو جیسی ہو۔ تیرا منہ بہترین میں ہو، ایسی میں جو سیدھی میرے محبوب کے منہ میں جا کر نرمی سے ہونٹوں اور دانتوں میں گر جائے۔ میں اپنے محبوب کی ہی ہوں اور وہ مجھے چاہتا ہے۔ آ میرے محبوب، ہم شہر سے نکل کر دیہات میں رات گزاریں۔ آ ہم صبح سویرے انگور کے باغوں میں جا کر معلوم کریں کہ کیا بیلوں میں سے کوپلیں نکل آئی ہیں اور پھول لگتے ہیں
کہ کیا انار کے درخت کھل رہے ہیں، وہاں میں تجھ پر اپنی محبت کا اظہار کروں گی۔ مردم گیاہ کی خوشبو پھیل رہی اور ہمارے دروازے پر ہر قسم کا لذیذ پھل ہے، نئی فصل کا بھی اور گزری کا بھی، کیونکہ میں نے یہ چیزیں تیرے لیے اپنے محبوب کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ غزل الغزلات باب 8۔ کاش تو میرا سگا بھائی ہوتا، تب اگر باہر تجھ سے ملاقات ہوتی تو میں تجھے بوسہ دیتی، اور کوئی نہ ہوتا جو یہ دیکھ کر مجھے حقیر جانتا، میں تیری رہنمائی کر کے تجھے اپنی ماں کے گھر میں لے جاتی، اس کے گھر میں جس نے مجھے تعلیم دی، وہاں میں تجھے مسالے دار میں اور اپنے اناروں کا رس پلاتی، اس کا بایاں بازو میرے سر کے نیچے ہوتا اور دایاں بازو مجھے گلے لگاتا۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، قسم کھاؤ کہ جب تک محبت خود نہ چاہے تم اسے نہ جگاؤ گی نہ بیدار کرو گی۔ یہ کون ہے جو اپنے محبوب کا سہارا لے کر ریگستان سے چڑھی آ رہی ہے؟ سیب کے درخت تلے میں نے تجھے جگا دیا، وہاں جہاں تیری ماں نے تجھے جنم دیا، جہاں اس نے درد ذہ میں مبتلا ہو کر تجھے پیدا کیا۔ مجھے مہر کی طرح اپنے دل پر، اپنے بازو پر لگائے رکھ، کیونکہ محبت موت جیسی طاقتور اور اس کی سرگرمی پاتال جیسی بے لچک ہے۔ وہ دہکتی آگ رب کا بھڑکتا شعلہ ہے۔ پانی کا بڑا سیلاب بھی محبت کو بجھا نہیں سکتا، بڑے دریا بھی اسے بہا کر لے جا نہیں سکتے، اور اگر کوئی محبت کو پانے کے لیے اپنے گھر کی تمام دولت پیش کرے تو بھی اسے جواب میں حقیر ہی جانا جائے گا۔ ہماری چھوٹی بہن کی چھاتیاں نہیں ہیں، ہم اپنی بہن کے لیے کیا کریں؟ اگر کوئی اس سے رشتہ باندھے، اگر وہ دیوار ہو تو ہم اس پر چاندی کا قلعہ بند انتظام بنائیں گے، اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اسے دیودار کے تختے سے محفوظ رکھیں گے۔ میں دیوار ہوں اور میری چھاتیاں مضبوط مینار ہیں۔ اب میں اس کی نظر میں ایسی خاتون بن گئی ہوں جسے سلامتی حاصل ہوئی ہے۔ بال ہامون میں سلیمان کا انگور کا باغ تھا، اس باغ کو اس نے پہرے داروں کے حوالے کر دیا، ہر ایک کو اس کی فصل کے لیے چاندی کے 1000 سکے دینے تھے، لیکن میرا اپنا انگور کا باغ میرے سامنے ہی موجود ہے۔ اے سلیمان، چاندی کے 1000 سکے تیرے لیے ہیں اور 200 سکے ان کے لیے جو ان کی فصل کی پہرے داری کرتے ہیں۔ اے باغ میں بسنے والی، میرے ساتھی تیری آواز پر توجہ دے رہے ہیں، مجھے ہی اپنی آواز سننے دے۔ اے میرے محبوب، غزال یا جوان ہرن کی طرح بلسان کے پہاڑوں کی جانب بھاگ جا،